السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو کے پرچے کا تیسرا سوال یعنی کہ حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ پیراگراف کی تشریح ہے۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہے جس میں 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں تشریح کے لیے۔ ان میں سے بچوں نے کوئی سا ایک پیراگراف اپنی مرضی کا منتخب کر کے اس کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ اس میں نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے اس کا جو حصہ ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل سوال ہے۔ پہلا حصہ حوالہ متن ہے۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے سبق کا عنوان کہ یہ پیراگراف جو آپ نے منتخب کیا ہے یہ کس سبق سے لیا گیا ہے، تو سبق کا عنوان آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور دوسرے ہے مصنف کا نام۔ کچھ بچے مصنف کا نام پہلے لکھتے ہیں اور سبق کا عنوان بعد میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نمبروں پہ، کیونکہ سبق کا عنوان کا بھی 1 نمبر ہے، درست لکھنے کی صورت میں وہ مل جائے گا۔ اور دوسرا مصنف کا نام ہے وہ بھی 1 نمبر ہے، اس کا بھی تو درست لکھیں گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ ہاں، مصنف کا نام لکھنے میں یہ رعایت ضرور دی جاتی ہے کہ جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب پورا نام ہے، لیکن کوئی بچہ مرزا غالب لکھ دے یا اکیلا غالب لکھ دے یا اسد اللہ خان لکھ دے تو ان تینوں صورتوں میں نمبر مل جائے گا۔ تو حوالہ متن کے اگرچہ 2 نمبر ہیں، لیکن اگر یہ حصہ ہمیں نہ آتا ہو یا ہم اس کا غلط جواب دے دیں تو اس کے اثرات ہمارے تشریح کے نمبروں پر پڑتے ہیں کہ ممتحن یہ سوچتا ہے کہ جس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ سبق کون سا ہے اور مصنف کا نام کیا ہے تو اس نے اس کی تشریح کیسے کر لی اور سیاق و سباق اتنے اعتماد سے کیسے لکھ دیا، تو وہاں نمبروں پہ فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بالکل درست آنے چاہیے۔ اس کا دوسرا حصہ سیاق و سباق کا ہے جس کے 3 نمبر ہیں۔ تو یہ سیاق و سباق در حقیقت اس سبق کا تعارف ہے کہ اس سبق میں کیا بات کی گئی ہے، اور یہ پیراگراف جو دیا گیا ہے اس سے پہلے مصنف کیا کہہ رہا تھا اور اس کے بعد پیراگراف کے کہانی کس سائیڈ کو گئی ہے۔ سیاق و سباق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثالی سیاق و سباق اور ایک اجمالی سیاق و سباق۔ جو مضمون ٹائپ اسباق ہیں، جیسے کہ اگر ہم فرسٹ ایئر کی بات کریں تو اس میں جو سبق اپنی مدد آپ ہوتا ہے، جو یا کوئی اور بھی جو مضامین ٹائپ اسباق ہیں ان کا سیاق و سباق اجمالی لکھا جائے گا، اور وہ اسباق جو افسانہ ٹائپ ہیں، کہانی ٹائپ ہیں، ان کا سیاق و سباق مثالی لکھا جائے گا۔ تو مثالی سیاق و سباق میں چونکہ کہانی ہوتی ہے اور اس کا ہم پیٹ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پیراگراف ہے اس سے پہلے مصنف کیا کہانی بیان کر رہا تھا، پھر اس کے بعد یہ والا پیراگراف آ گیا اور اس کے بعد مصنف اس سائڈ کو چلا گیا۔ اس سے سیاق و سباق سے آپ یہ مراد لیں کہ سیاق ایک طرح سے پس منظر ہے اور سباق ایک طرح سے مستقبل نامہ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور اس میں اس کی قسط شروع ہونے سے پہلے ایک ریکیپ دکھایا جاتا ہے جس میں پچھلی اقساط کی یا پچھلی قسط کی کچھ جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں، جن کے ذریعے سے جو ناظرین ہیں وہ ان کی یادداشت کو ایک طرح سے تازہ کیا جاتا ہے کہ پچھلی قسط میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے تھے۔ تو سیاق بھی یہاں پہ بالکل بعین ہی ہے کہ جو کچھ سبق سے پیراگراف سے پہلے سبق میں کہا گیا ہے، اور سباق در حقیقت وہ نیکسٹ کمنگ ہے جو اس قسط کے بعد آئے گا، اور اس کی اہم جو جھلکیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اور جو اجمالی سیاق و سباق ہے وہ جیسے کہ اسوہ حسنہ یا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اسباق ہیں، تو مضمون ٹائپ اسباق میں اجمالی سیاق و سباق دیا جاتا ہے۔ اجمال سے مراد ہوتا ہے اختصار یعنی مختصر۔ تو اس میں جو مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے وہ ہر پیراگراف کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ اگر پیراگراف شروع سے دیا گیا ہے تو اس کا سیاق و سباق اور ہوگا، درمیان میں اور ہوگا، اور اگر پیراگراف اینڈ سے دیا گیا ہے تو اس کا سیاق و سباق اور ہوگا۔ لیکن
جو اجمالی سیاق و سباق ہے، مضامین ٹائپ جو اسباق ہیں، ان میں ایک ہی سیاق و سباق ہر پیراگراف کے لیے کفایت کر سکتا ہے، کیونکہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اوورآل یہ بتلائیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جو جھلکیاں سبق میں پیش کی گئی ہیں، تو ان کا ایک طرح سے خلاصہ دے دیں گے، ان کا ایک طرح سے تعارف کرا دیں گے۔ تو اس کے عام طور پر 2 نمبر دیے جاتے ہیں، لیکن جو ممتحنین کو ہدایت ہوتی ہے اس میں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بچے نے پورے تناظر کے ساتھ صحیح طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے پیراگراف کو بھی اور سیاق و سباق کو بھی، تو اس کے 3 میں سے 3 نمبر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا جو آخری حصہ ہے اس سوال کا اور اصلی حصہ ہے وہ ہے تشریح۔ تو تشریح 10 نمبر پر محیط اصل سوال ہے اس کا، جس پر یہ سوال کا زیادہ تر دار و مدار ہوتا ہے۔ تو تشریح میں ہم جو پہلی 2-3 لائنیں ہیں ان میں مصنف کا تعارف کراتے ہیں، اس کا جو طرز تحریر ہے اس کی بات کرتے ہیں، اسلوب پہ تھوڑا سا اپنا ایک طرح سے علم ظاہر کرتے ہیں، اور پھر اس سبق کی طرف آتے ہیں کہ اس سبق میں کیا بات کی گئی ہے، اس پیراگراف میں کیا بات کی گئی ہے۔ تو پیراگراف کی وضاحت جو ہے وہ ہم حوالہ جات سے کرتے ہیں۔ حوالہ جات میں عام طور پہ آیات مقدسات آتی ہیں، حدیث مبارکہ آتی ہیں، اقوال زرعی آتے ہیں اور اشعار آتے ہیں۔ تو اگر ہم صحیح طور پہ پیراگراف کے حساب سے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور وضاحت اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا بہت ہی پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ پھر آخری چیز یہ ہے کہ آپ کا املا کیسا ہے۔ اگر املا اچھا ہے، جملے جاندار ہیں، الفاظ کا صحیح چناؤ کیا گیا ہے، اشعار صحیح لکھے ہیں، آیات مقدسات، احادیث مبارکہ یا ان کا ترجمہ مناسب ہے، تو پھر آپ کو 10 میں سے 9 نمبر مل سکتے ہیں۔ تو اوورآل یہ سوال ہمارے لیے 15 میں سے کم جو 14 نمبر ہیں وہ میکسیمم عام طور پہ دیے جاتے ہیں یا دیے جا سکتے ہیں۔ 15 نمبر شاذ ہی کسی کو ملے ہوں، کیونکہ ہمیشہ بہتری کی گنجائش جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔